اور اب کچھ خبریں تجارت کی دنیا سے۔ IMF نے $7 ارب کے قرض پروگرام کے تحت $1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے $4 ارب کے قرض پروگرام کے $1 ارب کی دوسری قسط کی منظوری دی ہے۔ IMF نے پاکستان کا قرض پروگرام روکنے کی بھارت کی درخواست مسترد کر دی۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان نے قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ پروگرام پر عمل درآمد سے پاکستان کی مقامی اور بیرونی معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ریاستی ملکیتی اداروں میں اصلاحات لانا ہوں گی، پبلک سروس بہتر کرنے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات لانا ہوں گی، موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے استعداد کار بڑھانا ہوگی۔ پاکستان موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $1 ارب 40 کروڑ قرض لے سکے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام تیزی پر ہے۔ 100 انڈیکس 3647 پوائنٹس بڑھ کر 107,174 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند ہوا۔ انڈیکس کی یومیہ بلند ترین سطح 107,541 اور 100 یومیہ کم ترین سطح 102,420 پوائنٹس رکھی، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں 441 کمپنیوں میں سے 300 کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ ہوا۔ کمپنیوں نے شیئرز میں کمی کرتے ہوئے جبکہ اسٹاک ایکسچینج 99 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی کی گئی، جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں 51 کروڑ 45 لاکھ مالیہ شیئرز کا کاروباری حجم 28 ارب روپے سے زائد رہا۔ واضح ہے کہ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر 100 انڈیکس 6,442 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,03,526 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ حکومت نے فیول ایڈجسٹمنٹ اور دیگر میں بجلی کی قیمت میں کمی کر دی ہے اور نیشنل ایگزیکٹو ریگولیٹری اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیپرا کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں مجموعی طور پر ₹1.83 فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے اور یہ کمی ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ₹28 فی یونٹ کمی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ اور سہ ماہی بنیادوں پر ₹1.55 فی یونٹ بجلی سستی کر دی گئی اور 28 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق رواں ماہ کے لیے ہوگا۔ نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ₹1.55 فی یونٹ کمی کا اطلاق 3 ماہ مئی، جون اور جولائی 2025 کے لیے ہوگا۔